نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی ہماری بیٹھک مال و دولت کے عنوان پر ہے۔ مال و دولت کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو مال و دولت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ انسان کے پاس پیسے کی فراوانی آ جائے، پیسہ بہت زیادہ آ جائے، جائیداد اس کے پاس بہت زیادہ آ جائے تو اسے مال و دولت والا کہتے ہیں۔ دوسرا آج گفتگو کریں گے کہ مال کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ویسے تو مال و دولت کے فوائد اہل دنیا نے اس قدر بتلائے ہیں کہ انہوں نے تمام چیزیں ان کا انحصار مال و دولت پر کر دیا ہے۔ یعنی اس کو آپ اس انداز سے سمجھ لیں کہ جتنا جس کے پاس پیسہ ہے اتنا وہ اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ یعنی اس کا سارا کچھ پیسہ ہے، پیسے سے وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ تو پیسے کا سب سے بڑا فائدہ جو اہل دنیا نے دنیا کی نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ جو دل میں آتا ہے انسان اس کو پورا کر لیتا ہے۔ مثلا انسان کے دل میں آتا ہے کہ بہت بڑا گھر ہو تو انسان مال و دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے بڑا گھر بنا لیتا ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے اچھی گاڑی ہو تو مال و دولت کی وجہ سے انسان اچھی گاڑی لے لیتا ہے۔ اسی طرح دل کرتا ہے جہاں دل کرے دنیا کے مشہور سیاحتی مقامات پر جائے اور دنیا کی بہترین ایئر لائنوں میں سفر کرے، بہترین گاڑیوں میں سفر کرے، بہترین ٹرین یعنی ان میں سفر کرے۔ تو انسان پیسے کے فوائد انسان کے سامنے یہ آتے ہیں۔ پھر پیسہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی پیسے والے کے ارد گرد لوگ ایسے چمٹتے ہیں جیسے شہد کے گرد شہد کی مکھیاں چمٹتی۔ تو پیسے کا فائدہ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اہل دنیا نے تو سب کچھ پیسہ سمجھ لیا کہ جس کے پاس پیسہ وہ کامیاب، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ ناکام۔ تو یعنی پیسے کے فوائد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ البتہ اس نظر سے کوئی نہیں دیکھتا کہ پیسے کے نقصانات کتنے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے اور مال و دولت کی فراوانی آ جاتی ہے، خواہ وراثت کی صورت میں آ جائے یا کمانے کی صورت میں آ جائے، کما کر آ جائے، جی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر و بیشتر پیسہ غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، ایسے ہی پیسہ بتاتا ہے کہ آپ نے کون کون سے غلط کام کرنے ہیں، کس کس طریقے سے جی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں اہل دنیا جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے بہت کم ایسے ہیں کہ جو پیسے کے نقصانات سے بچے ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پیسہ ایک اژدہا ہے، مال و دولت تو اژدہا کا کام ڈسنا ہوتا ہے، تو پیسہ بھی عام طور پر جی انسان کو ڈستا ہے اور اس کو آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہ صحیح، آخرت کے اعتبار سے غلط راستے پر چلا دیتا ہے۔ یہ پیسے کا ایک بڑا نقصان ہے۔ دوسرا، جب انسان نے یقین کر لیا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے تو پھر اس نے ہر چیز کو پیسے سے خریدنا چاہا، لیکن بلا آخر ایک مقام پر انسان آ کر یہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اچھا بیڈ خرید سکتے ہیں آپ پیسے سے، لیکن نیند اس پر آ جائے یہ نہیں خرید سکتے۔ اچھی گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھے جوتے پہن سکتے ہیں، ہر چیز اچھی سے اچھی اسباب کی صورت میں، لیکن جو راحت اور سکون ہے وہ پیسے کے ذریعے سے نہیں خرید سکتے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بے شمار واقعات اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، چونکہ میں نقصانات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس نظر سے کوئی نہیں بتلاتا، تو بے شمار نقصانات ہم دیکھتے ہیں، بے شمار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہونے کے باوجود
ان کی نیند ان سے اٹھ گئی ہوتی ہے. اور پھر پیسہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پیسہ عام طور پہ زیادہ پیسے کی فراوانی وہ نافرمانوں کو کافروں کو زیادہ دی ہوتی. فرما بردار جو نیکی کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے شر سے اگر دیتے بھی ہیں تو پیسے کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں. تو جہاں پر ہم مال و دولت کمانے میں فوائد کو سامنے رکھیں وہاں پر یہ چیز بھی سامنے رکھیں کہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں. پھر جب انسان کے اندر پیسے کی حرص بڑھ جاتی ہے کہ بس پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسے ہی کمانا ہے، تو وہ پھر حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس اس کو یہ ہونا، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پیسہ آئے، کس طرح آئے، کس طریقے سے آئے، ظلم و ستم سے آئے، لوگوں کی جو ہے بد دعائیں لے کر آئے، مظلوموں کی آہوں کے ساتھ آئے، اس کے سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان کے اندر حرص بڑھ جاتی ہے، انسان حریص بڑھ جاتا ہے. جسے کہا جاتا ہے کہ دو فقیر ایک پرانا کمبل جسے کمبلی کہتے ہیں اس میں سو سکتے ہیں، لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے. کیوں؟ کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مال و دولت زیادہ ہوتا ہے، وہ نہیں برداشت کرتے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آ جائے. تو یہ پیسے کے نقصانات ہیں کہ بھئی انسان پھر جب سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میری دنیا تو بنی گئی تو پیسے کی وجہ سے ہم نے آخرت بھی بنا لوں گا، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ 10-20 ہزار 2,000 روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے بس یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. جبکہ پیسے کی وجہ سے جو وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، جو غلط راستہ اپنا رہا ہوتا ہے نا، وہ بہت جو ہے وہ دور تک اس کو لے جاتا ہے. تو اس لیے پیسے کے نقصانات جہاں پہ فوائد رکھیں وہاں پہ نقصانات بھی سامنے رکھیں. پھر آخری بات کہ شرعی نقطہ نظر سے کیا. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے گزشتہ گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ شہرت کی مشہور ہونے کی فطرت انسان کے دل میں ہے کہ انسان کو لوگ پہچانیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ انسان کو مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، اور یہ ناپسند بھی نہیں. اچھا کپڑا پہننا، اچھا لباس، اچھا گھر ناپسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کی، لیکن حرص اس کو ناپسند کی ہے. اس لیے کہ جب بندہ حرص کرے گا تو وہ حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے. اسی طرح جائز ناجائز کا خیال رکھنا ضروری ہے. حلال طریقے سے کمائیں تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، محنت کر کے حلال طریقے سے جتنا مرضی کما لے اس کی اجازت دی ہے. پھر چونکہ فطرتاً پیسے کی محبت دل میں آتی ہے تو اس کا حل شریعت نے کیا کیا؟ اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض کر دی کہ تاکہ اس کے دل سے مال کی محبت نکلتی رہے. پھر اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً اس کو خرچ کرنے کی ترغیب دی. کوئی بیماری آ جائے تو حکم دیا کہ صدقہ کر دو تاکہ بیماری دور ہو جائے. کوئی محتاج سوال کرنے آیا تو حکم دیا کہ صدقہ کر دو، اس کو سائل کو دے دو، اس کا بھی حق ہے. اور اس کا حل یہی ہے کہ بھئی ہم شریعت کے جو دائرہ کار ہے اس میں رہتے ہوئے کوشش محنت کریں، لیکن حرص سے بچیں. جو مل جائے، دیکھیں یاد رکھیں کہ جتنا مرضی انسان محنت کر لے، اگرچہ حلال حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھے، لیکن یاد رکھیں کہ مقدر سے زیادہ نہیں ملتا. اس یقین کے ساتھ محنت کرے تو پھر کبھی بھی جب اس کے ذہن میں یقین ہوگا، آپ کے ذہن میں کہ بھئی مقدر سے زیادہ نہیں ملنا، تو حرام کی طرف نہیں جائیں گے. ہاں محنت ضروری ہے، محنت کریں، اس لیے کہ محنت کو پسند کیا گیا، اور ضرورت کے بقدر رزق اپنے پاس مال و دولت کا ہونا یہ عزت کی حفاظت کے لیے اور سوال سے بچنے کے لیے اس کو بھی پسندیدہ قرار دیا گیا. البتہ میں نے جیسے عرض کیا کہ حرص سے بچیں تو اس کا حل انشاءاللہ، اور پھر وقتاً فوقتاً ضرورت کے موقع پر جہاں پر موقع ملے خرچ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اس کی جو مذمتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، جیسے گناہ کی طرف جانا، نافرمانی کی طرف جانا، ان سے انشاءاللہ بچتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.